السلام علیکم۔ بھارت کے اندر جو علیحدگی پسندی کی تحریکیں ہیں وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں، خاص طور پر جو سکھ فار جسٹس تنظیم ہے، سکھ فار جسٹس تنظیم کے نام سے وہ دنیا بھر میں متحرک ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری خبریں آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں خالصتان بنانے کے حوالے سے، بھارتی پنجاب کو خالصتان بنانے کے حوالے سے ایک ریفرینڈم کا انعقاد ہوا، جس میں امریکہ بھر سے سکھوں نے شرکت کی، اس پہ پارٹیسپیٹ کیا، ووٹنگ میں حصہ لیا، اور لگ بھگ 35,000 سکھ مرد و خواتین نے اپنا ووٹ ڈالا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ بھارتی پنجاب کو خالصتان بنا کر رہیں گے۔ اور جو سکھ فار جسٹس تنظیم کے رہنما ہیں گرپتونت سنگھ پنو، جو کہ آپ کو معلوم ہے بہت ووکل ہیں بھارتی حکومت کے خلاف، اور بھارت جس قسم کا استبداد اور ظلم روا رکھے ہوئے ہے وہاں پر سکھ کمیونٹی کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ہم بھارتی گولیوں کا جواب ووٹ سے دیں گے، اور یہ جو خالصتان تحریک ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہو چکی ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اس کے باوجود امریکا، کینیڈا اور دیگر یورپی ممالک میں بھارت جو ہے وہ سکھ رہنماؤں کے قتل میں اس وقت ملوث ہے۔ اس کے باوجود یہ تحریک جو ہے اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہے، اور اب جو 23 مارچ کو ایک ریفرینڈم ہوا ہے امریکہ کے اندر، اس حوالے سے انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اس کی اجازت دی اور اس ریفرینڈم کا انعقاد ممکن ہوا۔ اور اب اگلا ریفرینڈم جو اناؤنس ہوا ہے وہ 17 اگست کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سکھ فار جسٹس تنظیم نے بھارت کا جو بدنما چہرہ ہے اور جو اس کا ایک سازشی ذہن ہے اس کے پردے کو چاک کرتے ہوئے بڑی کامیابی کے ساتھ دنیا بھر کو پیغام دیا ہے کہ بھارت نے سکھوں سمیت بہت ساری اقلیتوں کو دبا کر رکھا ہوا ہے۔ ہندوتوا نظریے کے تحت یہاں تک نعرہ لگایا گیا کہ یا تو ہندو ہو جاؤ یا ہندوستان چھوڑ دو، تو گھر واپسی کی تحریک اسی طرح سے چلائی گئی۔ تو یہ جو تنگ نظری کا نظریہ ہے، ہندوتوا کا نظریہ، یہ جو تعصب کا نظریہ ہے، یہ جو دہشت پسندی کا نظریہ ہے، یہ دنیا بھر میں ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طرح سے وہاں کے مسلمانوں کے خلاف ظلم روا رکھا گیا ہے، جس طرح سے وہاں پر نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے، یہ تمام جو داستانیں ہیں اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر رقم ہیں، اسے ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا گیا ہے۔ اور اب جس طرح سے سکھ رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنی خالصتان کی تحریک کو کامیاب بناتے ہوئے بھارتی پنجاب کو خالصتان کے طور پر ایک آزاد خود مختار ریاست ڈکلیئر کروائیں گے، یہ مودی کے منہ پر ایک تماچا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ انڈین ہیجمنی جو ہے اور انڈیا کا جو تسلط ہے پورے ریجن کے اندر کرے گا، جس طرح کی اس نے ہمارے ہاں بلوچستان کے اندر، جس طرح سے ہمارا جو تورخم کا بارڈر ہے یا جو افغانستان کے ساتھ کے پی کی طرف سے بارڈر لگتا ہے، وہاں پر شورش برپا کی ہوئی ہے، فنڈنگ کر رہا ہے، پیسہ پھینک رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے۔ تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر ہونے والی شورش، اپنے ملک کے اندر ہونے والی بے چینی کو دنیا سے چھپانا چاہتا ہے۔ 1947 کے قرب و جوار میں جب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا مقدمہ لڑ رہے تھے، اور مسلمانان بر صغیر کی ایک بڑی تعداد، ایک کثیر تعداد جو ہے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے یکجا ہو چکی تھی، تب ان سکھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور انہوں نے بدقسمتی سے واگا بارڈر کے اوپر جو ہجرت کا سما تھا اس کو وہاں خون کی ندیاں بہا دی تھی، صرف اپنی اس خام خیالی میں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن آج 70-75 سال بعد خالصتان کی تحریک اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جتنے بھی ساتھی اور مشاہیر تھے، وہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک مسلمانوں کو منظم کرتے ہوئے سر سید احمد خان کی جو تحریک تھی جس میں کہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا جا رہا تھا، انفارچونیٹلی اس وقت
وقت جہاں مسلمان کے کچھ حلقے ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ حضرت قائد اعظم ٹھیک نہیں کر رہے، اور جیسے ابوالکلام آزاد، اور وہ کہتے تھے کہ جناب اس کی کیا ضرورت ہے، ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ سکھ بھی ایسا ہی سوچتے تھے، لیکن آج خالصتان کی تحریک کے حوالے سے جس طرح سے امریکہ میں جا کر ان کو ریفرینڈم کرانے پڑ رہے ہیں اور انڈیا کے اندر نہیں ہو سکتے ہیں، حضرت قائد اعظم نے متحدہ ہندوستان کے اندر کھڑے ہو کر مسلمانوں کا مقدمہ لڑا تھا اور برطانوی راج کو اس بات پر مجبور کیا تھا، اس وقت کی ہندو قیادت کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ پاکستان ناگزیر ہے، پاکستان بن کر رہے گا، اور بن کر رہا۔ کاش یہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں تب اس بات کا اندازہ کر لیتے تو آج برصغیر کا نقشہ ہی مختلف ہوتا۔